نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ ساتویں فصل حمزہ کے بیان میں جب دو حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ جیسے اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ، یہاں دو حمزے متحرک جمع ہیں اور دونوں قطعی ہیں۔ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمزہ وسط میں آنے کے بعد گرے نہیں، حالت وصل میں یہ حذف نہیں ہوتا، اسی لیے اسے قطعی کہتے ہیں۔ مگر اعجمی جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہے، اس کو اعجمی پڑھیں گے۔ تسہیل کا مطلب ہوتا ہے حمزہ ثانی کو ضعف کے ساتھ ادا کرنا، ضغط یعنی جھٹکا کے ساتھ ادا نہ کرنا، نہ الف بنا دینا، بلکہ درمیانی حالت حمزہ اور الف کے درمیانی حالت سے اسے ادا کرنا، اسے تسہیل کہتے ہیں۔ جیسے اعجمی یہ تحقیق حمزتین ہیں، اور اعجمی پہلا حمزہ تحقیق کے ساتھ اور دوسرا حمزہ تسہیل کے ساتھ ہے، اعجمی۔ اور اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہے تو جائز ہے دوسرے حمزے میں تسہیل اور ابدال۔ جیسے الآن ہے، الذکرین ہے، اللہ ہے۔ الآن ہے، پہلا حمزہ استفہام ہے، دوسرا الآن کا حمزہ وصلی ہے، مفتوح ہے۔ اسی طرح الذکرین میں پہلا حمزہ استفہام ہے اور دوسرا حمزہ وصلی ہے۔ تو ایسی صورت میں دو صورتیں جائز ہیں، دوسرے حمزے میں تسہیل بھی جائز ہے اور دوسرے حمزے کا ابدال بھی جائز ہے۔ تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آلان پڑھیں گے، آلان، اور ابدال ہوگا تو آن ہو جائے گا۔ اس صورت میں مد لازم ہوگا۔ الذکرین ہے، الذکرین، تسہیل یہ ہوا الذکرین، لیکن ابدال ہے تو الذکرین پڑھیں گے۔ یہاں دو صورتیں جائز ہیں، تسہیل اور ابدال، مگر ابدال اولا ہے، اسی وجہ سے نسوخ قرآن میں ابدال کے ساتھ ہی اسے لکھا گیا ہے، اور اس طرح سے 6 مقامات پر ابدال ہے۔ جیسے آن سورہ یونس میں 2 جگہ، الذکرین سورہ انعام میں 2 جگہ، اللہ 2 جگہ ہے، ایک سورہ یونس میں دوسرا سورہ نمل میں۔ اور جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو، دوسرا حمزہ وصلی مفتوح نہ ہو تو یہ دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا۔ ایک مثال لے لیں، افترى علی اللہ، اصطفى البنات، استکبرت۔ افترى پہلا حمزہ استفہام کا ہے، دوسرا حمزہ وصلی ہے لیکن وہ مفتوح نہیں ہے بلکہ وہ مکسور ہے، افترا ہے۔ اسی طرح اصطفى البنات ہے، استکبرت ہے، تو یہ دوسرا حمزہ حذف کیا جائے گا جو حمزہ وصلی ہے، اور صرف پڑھا جائے گا افترى علی اللہ، اصطفى البنات، استکبرت۔ حمزہ استفہام مفتوح تو ہوتا ہی ہے، اس لیے اسے فتحے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور فتحہ کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب اس سے پہلے جو 3 مثالیں پیش کی گئیں کہ جب پہلا حمزہ استفہام کا ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو تو ایسی صورت میں
حمزہ وصلی کو حذف نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے اندر تسہیل ہوگی یا ابدال ہوگا؟ ابدال اولا ہے۔ تو فرمایا کہ فتحہ کی حالت میں جو حذف نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا۔ یعنی الذکرین میں اگر وہاں پہ حذف کر دیا جائے کسی حمزے کو تو اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پر حمزہ استفہام حذف کیا گیا ہے یا حمزہ وصلی حذف کیا گیا ہے۔ تو حمزہ استفہام کی وجہ سے انشاء ہوگا اور حمزہ وصلی کی وجہ سے خبر۔ تو التباس کا خوف، یعنی التباس کا معنی یہاں پر ایک دوسرے میں مل جانے کا خوف ہے کہ یہاں پر حمزہ استفہام مانا جائے یا حمزہ وصلی مانا جائے۔ اسی طرح آل آنا کے اندر حذف جو نہیں کیا گیا کہ یہاں بھی خبر کا انشاء کے ساتھ التباس لازم آ سکتا تھا، کنفیوژن ہو جاتا کہ حمزہ وصلی حذف کیا گیا ہے یا حمزہ استفہام حذف کیا ہے۔ لیکن افطرا علی اللہ کذیبہ میں جب افطرا علی اللہ ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ التباس ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ افطرا میں جو حمزہ مفتوح ہے وہ حمزہ وصلی ہے، بلکہ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ یہاں پر ایک حمزہ محذوف ہے اور یہ حمزہ استفہام ہے، اس لیے کہ باب افتعال کا جو حمزہ وصلی ہوتا ہے مکسور ہوتا ہے یا باب استفعال کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا چونکہ حمزہ وسطی وسط کلام میں حذف ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں تغیر کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ابدال اولا ہے کیونکہ اس میں تغیر تام ہے برخلاف تسہیل کے۔ اور جب دو حمزہ جمع ہوں اب یہاں پر کہا گیا کہ التباس انشاء کا خبر کے ساتھ ہو جائے گا، اور چونکہ حمزہ وصلی وسط کلام میں حذف ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں تغیر کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ابدال اولا ہے۔ تو تغیر جب ہم نے کیا حمزہ ثانی میں وصلی میں تو اس میں ابدال کر دیا کیونکہ اس میں ابدال میں تغیر تام ہے۔ اب وجہ ترجیح بیان فرما رہے ہیں کہ ابدال اولا کیوں ہوا آل آن میں آل ذکرین میں، تو وجہ ترجیح یہ ہے کہ حمزہ وصلی وسط کلام میں حذف ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس میں تغیر کیا جاتا ہے، اور تغیر میں تغیر تام ابدال ہے برخلاف تسہیل کے۔ تسہیل کے اندر بھی تغیر ہے لیکن اس کے اندر تغیر ناقص ہے، تام نہیں ہے۔ اور جب دو حمزہ جمع ہوں اور پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو واجب ہے حمزہ ساکنہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف سے بدلنا۔ مثلا آمنو، آمنو کی اصل ہے امنو، پہلا حمزہ متحرک دوسرا حمزہ ساکن ہے تو اس کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق الف سے بدل دیا گیا۔ ایمانن، تو ایمانن سے ایمانن بنا دیا گیا کیونکہ حمزہ مکسور ہے، اس کی حرکت کے موافق بدلا گیا حمزہ ثانی کو یا سے۔ اتومینا، یہاں بھی اس کی حرکت کے موافق واو سے بدلا گیا۔ اور جب پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ سے بدلا جائے گا، یعنی اگر کسی کلمے کا پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں جب اس سے ابتدا کریں گے تو اس کو حمزہ ساکنہ سے بدلا جائے گا، اور جب حمزہ وصلی گر جائے گا تب ابدال نہ ہوگا۔ مثلا الذی اتومینا فی السماوات اتونی فرعون اتونی، حمزہ وصلی کے ماقبل جب کوئی کلمہ بڑھایا جائے گا تو یہ حمزہ حذف کیا جائے گا اور ثابت رکھنا درست نہیں۔ یعنی حمزہ وصلی سے پہلے کوئی کلمہ بڑھایا جائے جیسے فرعون اتونی تو یہ حمزہ اب حذف کیا جائے گا، یعنی جو حمزہ وصلی ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح فی السماوات اتونی، تو اتونی نہیں پڑھتے ہیں، فی السماوات اتونی، ایک حمزے کو حذف کر دیتے ہیں۔ ہاں جب ابتدا کریں گے تو ثابت رہے گا۔ اگر لام تعریف کا حمزہ ہے تو مفتوح ہوگا،
اور اگر جیسے الحمد، اور اگر کسی اسم کا حمزہ ہے تو مکسور ہوگا، جیسے ابن ہے، انتقام ہے، افتعال ہے۔ اور اگر فعل کا حمزہ ہے تو تیسرے حرف کا ضمہ دیکھا جائے گا، اور تیسرے حرف کا ضمہ اصلی ہے تو حمزہ بھی مضموم ہوگا ورنہ مکسور ہوگا۔ اس کی مثال اجتثت اور اضرب اور افتح ہے۔ اسم کی مثال پیش کیا کہ اگر لام تعریف کا حمزہ ہے تو مفتوح ہوگا، جیسے الذین۔ اسم کا حمزہ ہے تو مکسور ہوگا، جیسے اسم ابن انتقام۔ اور فعل کا حمزہ ہے تو تیسرے حرف کا ضمہ اگر اصلی ہے تو حمزہ بھی مضموم، جیسے اجتثت، اس کا حمزہ اصلی ہے۔ اضرب، اب یہاں تیسرا حرف مضموم نہیں ہے بلکہ مکسور ہے۔ انفجرت میں تیسرا حرف مضموم نہیں ہے، افتح میں نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں جو کہا گیا کہ تیسرے حرف کا ضمہ، تیسرا حرف مضموم ہے تو حمزہ بھی مضموم ہوگا۔ تو امشو کے اندر دیکھتے ہیں کہ تیسرا حرف مضموم ہے لیکن امشو نہیں پڑھا جاتا، اتقو کو اتقو نہیں پڑھا جاتا، ایتو کو اتو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یہ کسرے کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں امشو کی اصل ام شے یو ہے، ام شے یو۔ اب شین مکسور ہے، اس کے بعد یا مضموم واقع ہے، یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا، پھر اجتماعی ساکنین ہو گیا یا اور واو کے درمیان میں، تو یا کو حذفی کر دیے اور واو کی مناسبت سے شین کے کسرہ کو ضمہ سے بدل دیا تو امشو ہو گیا۔ اس لیے مصنف نے فرمایا تیسرے حرف کا ضمہ اگر اصلی ہے، مضموم بضمہ اصلیہ ہے، ایسی صورت میں وہ مضموم ہوگا۔ یہاں مضموم بضمہ اصلیہ نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ اسی طرح اتقو کی اصل اتقیو ہے، ایتو کی اصل اتیو ہے، یہاں مضموم بضمہ اصلیہ نہیں ہے، اس میں ضمہ عارضی ہے، اس وجہ سے مضموم نہ ہوگا بلکہ مکسور ہوگا۔ فاحفظوا وتأملوا،